پاشا صاحب، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک طویل عرصے کے بعد ایک اچھی ٹرانزیکشن آگے بڑھی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت کا پرائیویٹائزیشن کا ایک میجر سٹیپ فارورڈ ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ 90s کے ڈیکیڈ کے آغاز میں کافی ہم پیمانے پر ڈی نیشنلائزیشن بھی ہوئے تھے اور ماشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے کے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں، اور خاص طور پہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انفیشنسی آلسو از دا پروڈکٹ آف اوور امپلائمنٹ اینڈ سو آن۔ وہ جو پبلک سیکٹر میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ امپلائمنٹ کو کافی پھیلا دیتے ہیں، اور دین دیر آف کورس ٹرانزیکشن پرابلمز، گورننس پرابلمز وغیرہ۔ تو اب یہی دیکھنا ہے کہ کیا پی آئی کو پہلے انہیں کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے، پھر ایکسپینشن کی طرف جائیں، ورنہ تو لائبلٹیز بہت بڑھ جائیں گی اور ریونیوز میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ سالانہ لاس از اوور 72 بلین، تو they have to be very careful. Indiscriminate expansion at this time may not yield the results that are required. پاشا صاحب، جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں اس کے بھی نمبر کوئی بہت اچھے نہیں ہے۔ ایف ڈی آئی کے نمبر تو پچھلے 3-4 سالوں کے دیکھیں تو وہ بتانے والے بھی نہیں ہیں، بہت ہی کم لیول ہے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی تقریباً 15 سے 20 سال پہلے ہمارے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پیمانہ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر تک بھی پہنچ چکا ہے، اور اب پچھلے کچھ سالوں سے بڑے مشکل سے یہ 2 ارب ڈالر کے لیول پہ رہا ہے، اور اس سال کوئی واضح طور پر اضافہ نہیں، البتہ کچھ کمی آنے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ایک معاشی حالات میں بہتری جب تک نہیں آتی ہے، جو فارن انویسٹر جب دیکھتا ہے کہ ایک ملک کا شرح نمو جو ہے وہ 2.5 سے 3% ہے، تو وہ doesn't see enough space for investment۔ اور دوسری چیزیں، اس وقت پاکستان کچھ جنگ سے نکل کے آیا ہے وغیرہ وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو اس وقت بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ لیول بڑھے گا۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ چائنیز انویسٹمنٹس جو سی پیک کے تحت ہوئے تھے، ان پہ بھی پینڈنگ لائبلٹیز وغیرہ ایکومولیٹ ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ اس وقت بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کوئی نمایاں طور پر اضافہ ہو جائے۔ پاشا صاحب، لیکن برآمدات کا بھی نمبر کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ آپ کی سروسز میں گروتھ ہے تو گوڈز ایکسپورٹ آپ کی 6% نیچے ہے، 31 ارب ڈالر 32 ارب ڈالر، اس سے ہم باہر نہیں نکل رہے۔ جی بالکل، یہ بہت پریشان کن ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیوں یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو کوئی انسینٹیوز نہ دیں۔ ہم نے ٹیکس کے نظام کو تبدیل کر دیا ہے، ان کو فل ٹیکس رجیم میں لے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم حکومت میں تھے تو ہم 1% میں ٹیکس پہ فکس کر کے ایکسپورٹرز کو انسینٹیو دیا تھا، وہ ختم کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ سوچئے کہ روپے کی قدر جب تک مناسب مارکیٹ لیول پہ نہیں ہوگی تو ایکسپورٹرز کمپیٹیٹو کیسا ہوں گے؟ پاشا صاحب، جو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح ہے اور جو گروتھ کے نمبرز ہیں وہ کافی زیادہ ڈپریسنگ قسم کے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ان سے کہیے کہ آئی ایم ایف کے جو میڈیم ٹرم پروجیکشنز اپنے سیکنڈ ریویو رپورٹ کے بعد چھاپے ہیں ان کو پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ جادو کی چھڑی بتائی ہے انہوں نے، اور میں اس پہ ہی اب کام کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو 4.5، آپ کا افراط زر گرا کے 5-6، آپ کے ریزروز 20-22 ارب ڈالر سب ہو سکتا ہے ماشاءاللہ پاکستان میں۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو اس کے جوابات تو کوئی خاص موجود نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بدن کا خون جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں اکنامک باڈی میں۔ سب سے اہم میرے سامنے اس وقت برآمدات ہے۔ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے بغیر آپ کے پاس نہ تو اسٹیبلٹی ہوگی نہ گروتھ ہوگی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ سے جو بات ہوئی کہ انسینٹیوز لے آئیں، ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیس کریں وغیرہ، یہ سب بہت ضروری ہے۔
دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریونیوز ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کے ریونیوز ان کو براڈ بیس کریں، اور جن سیکٹرز پر حد سے زیادہ بوجھ ہے، جس طرح آپ کا صنعتی شعبہ ہے جس میں 4 گنا بوجھ ہے، تو اس طرح سے آپ سپریڈ کریں ٹیکس بیس کو. آپ زرعی شعبے کو لے آئیں، آپ جو بڑے بڑے آپ کے دکاندار ہیں ان کو لائیں، پراپرٹی کے بڑے بڑے اونرز ہیں ان کو پراپرٹی ٹیکس میں لے آئیں. اس طرح سے نظام کو پھیلائیں اور ٹیکس ریٹس کو واضح طور پر کم کریں تاکہ صنعتی شعبہ پھر سے سانس لینا شروع کرے. یہ واضح ہیں، سب سولوشنز are very very clear. It's a question of why they are not being implemented. And IMF has of course told us that mashallah Pakistan is going to have a golden period in the next 5 years. پاشا صاحب لیکن آپ کے ایسٹیمیٹس کیا ہیں؟ جی ڈی پی کتنے شرح سے بڑھے گی اس سال؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے IMF اور گورنمنٹ کا اندازہ 3.5 کے قریب تھا، اور اب IMF نے اس کو گرا کے 3.2 پہ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے اثرات تو ضرور ہیں، ہم نے اس سال اس کو انڈر پلے کیا ہے. 22-23 میں جب سیلاب آیا تھا تو شرح نمو منفی ہو گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ given this and the lack of investment and economic activity in the country، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی اگر کیئرفلی unbiased estimate ہو تو 2 سے 2.5 میکسیمم رینج میں ہے یہ اس سال. اور جو بے روزگاری کی ڈاکٹر صاحب شرح ہے اس کے لیے آپ کے کیا اسٹیمیٹس؟ انمپلائمنٹ دیکھیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ سینسس جو آیا تھا 2023 کا ماشاءاللہ ایک بڑا بہترین سینسس تھا، جس میں انہوں نے ڈیجیٹل میتھڈالوجی اڈاپٹ کی تھی، اور ماشاءاللہ ڈیٹا ہیز بین گیون ڈاؤن ٹو دا تحصیل تعلقہ لیول. اس میں جو ایسٹیمیشن آئی تھی وہ حیرت انگیز تھی کہ پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ 22% تک پہنچ چکا ہے 2023 میں، اور یہ بھی سیلاب کا بھی اثر تھا اس پہ یقیناً. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں اب ریسنٹلی دے ہیو کم وتھ اے لیبر فورس سروے 2024-25 کا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری کا لیول صرف 7% ہے. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایٹ دا منیمم اٹ از ڈبل ڈیجٹ اینڈ پروبیبلی کلوزر ٹو دی سینسس ایسٹیمیٹ.